علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز، میں ہوں عاصم بھٹی۔ سنا ہے دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، اور یہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہی دوست دوست کو نہ صرف مشکل میں ڈالتا ہے بلکہ اس کی جان سے کھیل جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ پیش رفت ہوئی ہے ایک آج کے دور حاضر کے ایک بہت بڑے کیس میں۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں شاہد انجم صاحب سے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ والسلام۔ شاہد صاحب، بالاج ٹیپو ٹرکاں والے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ عاصم، آپ نے کہا کہ دوست دوست کے کام آتا ہے، یہاں تو گھر کا بیدی لنکا ڈھا گیا ہے، اور ایک دیرینہ دشمن دوست اور وہ حالیہ دشمن بن گیا۔ یہ احسن نام کا لڑکا ہے جس کو رات جو ہے پولیس نے راوی روڈ سے بہت بڑی پولیس کی بھاری نفری کمانڈوز یہ وہ پورا علاقے کو گھیرا، اور رات بھر لاہور میں جو ہے ایک بڑا تماشا بنا رہا، اور یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی دہشت گرد ہے جس کو پولیس گرفتار کرنے گئی ہے، اور پورا علاقہ جو تھا وہ بھی کھڑا ہوا، لیکن پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہنے آئے، ہم نے صرف احسن کو گرفتار کرنا ہے۔ احسن جو تھا وہ بیسیکلی تو زخمی تھا، اور کہا یہ جاتا ہے، ابتدائی جو رپورٹ ہے، ابھی اس میں ہم زیادہ ڈیپ میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ابھی اس کی تفتیش جو ہے اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو ابھی باہر نہیں نکل پائی ہے۔ بالاج کے قتل میں یہ اس کا دوست تھا احسن جو گرفتار ہوا ہے۔ اس کا والد پیپلز پارٹی کا کسی دور میں ایم این اے رہا ہے، مظفر اقبال، اور یہ بالاج کا بڑا پرانا دوست تھا، 16-17 سال کی ان کی دوستی تھی۔ اب آپ دیکھیں بالاج کی عمر، اور اس کا مطلب ہے کہ بچپن کے دوست تھے بچپن یہ۔ کے دوست۔ ہوا یہ تھا کہ واردات سے پہلے جو تھا، جو ہمیں اب تک کی اطلاع ہے کہ 50 لاکھ روپے اس کو دیا گیا، صرف یہ کہنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کہ آپ بالاج کی جو ہے وہ مومنٹ کو ہمیں بتائیں گے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کب جاتا ہے، کتنے بجے جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت مخبری کے لیے اس نے سب سے اچھا بہانہ یہ ڈھونڈا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے گینگسٹر دیکھے، بہت سارے ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ زیارتوں پہ جاتے ہیں۔ یہ خود عمرے پہ تھا، عمرے پر موجود ہونے کے باوجود اس نے وہاں سے جو ہے بالاج کی مخبری کی ہے کہ آج وہ فلاں شادی میں جائے گا، اور پھر وہ بالاج سے چونکہ دوستی ایسی تھی تو اس سے وقتاً فوقتاً وہ بات بھی کر رہا تھا، لمحہ بلمحہ اس سے رابطے میں تھا، اور اس رابطے کے بعد جو ہے اس نے پھر یہ مکمل معلومات دی کہ بھئی یہ جو ہے ہم اس وقت گھر سے نکلا ہے اور فلاں کی شادی میں جا رہا ہے، فلاں اتنے بجے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب تک تو باتیں کھل چکی ہوں، لیکن جو ہم اس کی تصدیق اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس ابھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ مارنے والے کون تھے۔ افسوسناک واقعہ تو تھا، اور گینگسٹر چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے تھے لاہور میں، اس طرح کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں، کراچی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اب اگر یہ گینگ اس طرح سے، یہ مافیا اگر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے شروع ہو گئے تو لاہور کا امن کراچی کی طرح تباہ ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے، ہم سیکورٹی اداروں سے درخواست بھی کریں گے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کے سر کچلے جائیں، تاکہ لاہور جیسا شہر جو کہ ایک بڑا زندہ دلانے کے نام سے مشہور ہے، اس کو کم از کم ایسا ہی رہنا چاہیے۔ وہاں لوگوں کی رات دن موومنٹ جو رہتی ہے اس میں لوگ خوفزدہ نہ ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرنے والا بلا جو تھا، اس کے آخری جو باتیں ہوئیں، اس نے جو میڈیا سے، دوستوں سے جو باتیں کرتا تھا کہ ہم دشمنی اب نہیں چاہتے، لیکن آپ نے اس کے گھر کی دیواروں کی تصاویریں دیکھی ہوں گی، اس پہ 3 تصاویر ہیں، اور چوتھی تصویر کی جگہ اس نے چھوڑی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے شاید اس کو پتہ تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، یہ چوتھی تصویر کس کی ٹانگی جائے گی۔ دادا، باپ کا دادا، پردادا، دادا، باپ، اور پھر اپنی تصویر کی اس نے اتنی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی جب تصویر لگے گی تو چاروں تصویروں میں ایک ہی جیسا فاصلہ ہوگا۔ تو شاید اس کو پہلے سے معلوم تھا، چونکہ جس طرح کی دشمنیاں ان کی چل رہی تھیں بابا دادا سے اور دادا سے پہلے سے، تو اس کو اس چیز کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ بار بار یہ بھی کہتا تھا ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اب اس کے دوسرے پہلو پہ آپ جائیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا جو بھائی ہے، مقتول کا جو بھائی ہے، اس نے پہلے دن کوئی بات نہیں کی، مدیت میں مقدمہ ہوا، اب ملزم گرفتار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے آپ بات سنیں اس نے کہا کیا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے درخواست کی کہ بیٹا ملک چھوڑ کے چلتے ہیں، تمہارے باپ نے بہت دشمنی جھیلی تھی، ہم یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی واپس آیا قتل ہوا۔ پھر ہم نے سوچا کہ صلح ہو گئی ہے، اب خیر ہے، میرے بچے یہاں سکون سے رہیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا تو میرا بیٹا، میرا لال دوسرا بھی چلا گیا ہے، لہذا اب میرا خیال ہمیں چلے جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟
ماں اب واپس نہیں جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گینگ اور یہ جو لوگ ہیں تو جو دشمنی ہے اس میں لچک نہیں آ رہی، اس میں مزید تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ تناؤ آگے جا کے بہت مشکلات پیدا کرے گا۔ آج بلاج مرا ایک نوجوان لڑکا تھا، بڑا افسوس ہوا سب کو۔ اب کل اگر اس کا بھائی یا اس کے گینگ کے لوگ یا جو بھی اس کے محافظ ہیں، اگر مخالف پارٹی جو بھی ہے، ہمیں وہ مطلب نہیں ہے، لیکن ہیں تو وہ بھی انسان، اگر ان کے ہاں قتل و غارت ہوتی ہے تو پھر یہ دشمنی رکے گی تو نہیں۔ یہ تو چوتھی نسل تو کھا گئی، یہ پانچویں نسل کی طرف جائے گی۔ بہرحال اللہ کرے کہ وہ جو گرفتار ہوا ہے وہ جینون آدمی ہو، وہ چیزیں بتائے تاکہ اس کی جڑوں تک پہنچا جائے اور اس دشمنی کو ختم کرایا جائے۔ بڑے بڑے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لاہور میں بڑے اچھے لوگ ہیں، بٹھائیں دونوں پارٹیوں کو، بھائی ایک دوسرے سے کیا دشمنی ہے، ختم کرو، بہت مار لیے، بہت مر گئے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اب یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے۔ شاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس کے والد کو قتل کیا، اس کے ایک طویل عرصے بعد آگے پھر بیٹا بھی مارا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اس وقت اصل ملزمان پکڑ لیتے تو شاید یہ دشمنی نہ رکتی، یا اب یہ دشمنی مزید آگے چلے گی؟ 30 سال میں 3 لوگ گئے، 94 میں دادا گیا، 2010 میں باپ گیا، 2024 میں یہ گیا۔ 30 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس 30 سال میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی اس شہر میں ایسا دانا آدمی نہیں تھا جو ان کو بٹھا کے یہ صلح کرا دیتا۔ صلح ہوئی بھی۔ پنجاب کا ایک کلچر ہے جو مجھے بہت ناپسند ہے۔ میرا خود تعلق ایسے ڈسٹرکٹ سے ہے جہاں اس طرح کی وارداتیں بہت ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، کیونکہ وہاں روکنے والا کوئی نہیں، اور بہت زیادہ ہوئی بھی۔ کچھ کئی دہائیاں تو ہم نے وہ دیکھی جو ہم اتنے سمجھدار نہیں تھے، اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل پاتے تھے، اور درجنوں لوگ جو تھے اس میں قتل ہوئے اور سر عام ہوئے۔ لیکن ایک کلچر بہت خراب ہے وہاں پر، یہ ہے کہ جب آپ کی صلح ہوتی ہے تو آپ قرآن اٹھا کے مسجدوں میں صلح تو کر لیتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ چند گھنٹے، چند دن، چند مہینوں کے بعد اسی طرح گینگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کی صلح کرانی تو اس کا فائدہ کیا؟ بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو باؤنڈ کیا جائے، صلح بھی کرائی جائے، باؤنڈ بھی کیا جائے، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور پھر پنشمنٹ دی جائے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو گینگ ہے نا عاصم، ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے سیاسی چھتریاں موجود ہیں جو ان سے کام لیتی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے سافٹ کارنر بھی رکھتی ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس گینگ کو آپ ختم کر دیں گے، یہ گینگ ختم ہو جائے گا، یہ صلح ہو جائے گی، تو رزلٹ آپ نے دیکھ لیا۔ بلاج مارا گیا، بھائی نے قسم اٹھا لی میں نہیں چھوڑوں گا، آج وہ لڑکا پکڑا گیا ہے، پتہ چلا کل عدالت میں پیش کریں گے، راستے میں کچھ ہو جائے، پھر اس سے جو تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں گی کہ پیچھے کس کا ہاتھ تھا، تو آپ یہ دیکھیں نا پھر وہ خاندان کیا کرے گا۔ اس کا خاندان تو میں کہتا ہوں اس کو بہت بڑا رسک بن چکا ہوگا، اس کے بھائی، اس کی ظاہر پوری فیملی، یہ تو بہت بڑا رسک بن چکا ہوگا اور آگے بھی بنے گا۔ پھر اس وقت جو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا ایک اور بڑا کلچر ابھی جو میں نے دیکھ رہا ہوں 2 سال سے، جو ہے 2 سال ہو گئے تقریباً، میرے ڈسٹرکٹ میں، میرے برابر والے ڈسٹرکٹ میں، میرے جتنے قریب کے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں ایک نئی چیز آئی ہے، عدالتوں میں پیشی پہ جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، میرے 2 چچا قتل ہوئے ہیں انہیں اپنا کورٹ کی پیشی کے اوپر۔ تو آپ کہاں سیکورٹی دیں گے؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ بٹھائیں، ٹیبل پہ بٹھائیں، دونوں کو بیٹھ کے بات کریں، اور مقصد دونوں طرف سے بات کریں، آپ صلح کی بات بھی کریں اور سختی بھی کریں۔ ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، اس ملک میں کیا نہیں ہوا، بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آخرکار ریاست جیتی، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کراچی جیسا شہر آپ نے کنٹرول کر لیا تھا نا، تو لاہور کیا ہے یار، لاہور تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے، تو آپ کرنا چاہیں تو سب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ بالاج ٹیپو کے قتل کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بالاج ٹیپو کے قتل کا جو کیس کی تحقیقات ہیں اس سے اصل ملزمان کیفر کردار تک پہنچ پائیں گے، یا پھر ماضی کی طرح مختلف مقدمات کی طرح یہ کیس بھی سرد خانے کی نظر ہوگا، اور بالاج کے لواحقین خود انصاف کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے اور ہتھیار اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔